الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ سورہ انشقاق کی آخری آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 16 سے 25 تک کی۔ پہلی بات تو یہاں یہ سن لیجئے کہ سورہ انشقاق کی ان آیات کے اندر ایک آیت سجدہ بھی ہے، تو جن حضرات نے یہ آیت سجدہ سنی، جن کے کانوں میں بھی آیت سجدہ پڑی ہے، اگرچہ سننے کے ارادے سے نہ بیٹھے ہوں تو ہر آدمی پر ایک دفعہ کم سے کم سجدہ ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور سجدہ ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ ادا نہ کرنے پر آدمی گنہگار ہوگا، لہذا سننے کے ارادے سے ہوں تو وہ بھی سجدہ ادا کریں گے۔ اسی طرح جو حضرات اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے کانوں میں بھی آیت سجدہ پڑ چکی ہے، تو بھی نماز کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ سجدہ ان کے لیے بھی کرنا ضروری ہو جائے۔ یہ بات پیشگی اس لیے بتلا دی کہ ہو سکتا ہے بہت سارے حضرات ابھی چلے جائیں تو ان کے ذہنوں پہ پیشگی ہی یہ مسئلہ رہے کہ ایک سجدہ انہوں نے ادا کرنا ہے، اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ سورہ انشقاق کے پہلے حصے کی تشریح گزشتہ اتوار کو ہو چکی تھی، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کا حال بیان فرمایا تھا۔ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اسی طرح زمین کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ زمین کو کھینچ کر دراز کر دیا جائے گا، جس طرح کہ ربڑ کو کھینچ دیا جاتا ہے، اور یہی زمین آدمی انسانوں کے لیے حشر کا میدان بنے گی، اور اسی پر اللہ جل شانہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع فرمائیں گے۔ یہ تذکرہ پچھلی حصے کے اندر تھا۔ اسی طرح کل قیامت والے دن انسانوں کی دو مختلف قسم کی نوعیتیں ہوں گی، ایک جنتیوں کی، دوسری کافروں کی۔ ان دونوں کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ نیک لوگ جو اہل جنت میں سے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو علامت اور نشانی کے طور پر اعمال نامہ ان کے دائیں اور سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو جہنمی ہوں گے ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ علامت ہوگی اس بات پر کہ یہ لوگ ناکام ہیں، نامراد ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم کی سزا ان کے حصے اور مقدر میں۔ سورہ انشقاق کا جو حصہ آج تلاوت کیا گیا، سورہ آیت نمبر 16 سے، یہاں سے اللہ جل شانہ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اللہ فرماتا ہے کہ میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی، وما وسق، اور ہر اس چیز کی قسم کھاتا ہوں جس کو رات ڈھانپ لیتا ہے، والقمر اذا اتسق، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ یہ 4 قسمیں کھا کر فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم لوگ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ضرور تبدیل ہوگے، تمہاری حالتیں اور تمہاری زندگیوں میں اور تمہاری دنیا اور آخرت میں تغیر ضرور واقع ہو۔ سب سے پہلی جو قسم اللہ جل شانہ نے کھائی، فلا اقسم بالشفق، وہ اللہ قسم کھا رہا ہے جس کو کوئی بات بیان کرنے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرما دینا ایک ایمان والا ہونے کے ناطے کافی ہے۔
بھئی اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا حکم ہے، بس جہاں اللہ کا حکم آ جائے بھلے وہ سیدھے سادے الفاظ میں بغیر قسم کے ہی کیوں نہ ہو، وہ کافی ہو جانا چاہیے۔ لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب تک اس کو تاکید کے ساتھ، اصرار کے ساتھ کوئی بات بیان نہ کی جائے تو اس کا ایمان اور یقین کامل نہیں ہوتا، اس کے یقین میں تذبذب اور شک رہتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہ باتیں بھی قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق سے مراد وہ سرخی ہوتی ہے جو سورج کے غروب ہو جانے کے بعد، سورج کے چھپ جانے کے بعد مغرب کی سمت میں پائی جاتی۔ سورج چھپ گیا، مغرب ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی سورج کی سرخی کافی دیر تک افق پر رہتی ہے، مغربی سمت میں رہتی۔ اسی طرح جب سرخی گم ہو جاتی ہے، سرخی بھی چلی جاتی ہے، تو پھر سفیدی نمودار ہوتی، اس کو بھی شفق کہا جاتا ہے۔ تو ایک شفق کی شکل سرخی کی شکل میں ہوتی ہے، سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اور دوسری شفق کی شکل سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ پھر جب سفیدی کی شکل میں بھی موجود شفق چلی جاتی ہے تو پھر تاریکی اور رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ علماء اور احادیث مبارکہ سے بھی یہی پتہ چلتی ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت بھی اس وقت تک رہتا ہے جب تک افق سے یہ شفق غائب نہیں ہو جاتی۔ شہروں کے اندر رہتے ہوئے شفق کا یعنی سرخی اور سفیدی کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہاں تو کی فضائیں ایک تو گرد آلود ہوتی ہیں، یہاں کی آب و ہوا بھی گرد آلود ہے، فضائیں بھی گرد آلود ہے، انتہائی کثیف ہے، اور دوسری طرف جب تیز لائٹیں اور تیز مصنوعی روشنیاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس روشنی کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اسی وجہ سے یہاں پر رات کے وقت میں اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارے بھی بہت کم نظر آتے ہیں۔ جو بہت بڑے بڑے ستارے ہوں تو اکا دکا نظر آ رہے ہوتے، لیکن جو گاؤں دیہات جو کثافت سے آلودگیوں سے صاف ستھرے ہوں اور وہاں اس قسم کی مصنوعی لائٹنگ اور روشنیاں نہ ہوں، وہاں آسمان انتہائی صاف ستھرا دکھتا ہے، ستاروں کی جگمگاہٹ وہاں ایک حسین منظر پیش کر رہی ہوتی۔ ایسی جگہوں کے اندر مغرب کے ہو جانے کے بعد، سورج کے چھپ جانے کے بعد مغربی سمت میں سرخی اور پھر اس کے بعد سفیدی نمایاں رہتی ہے، وہ نظر آتی۔ پہلے زمانے کے اندر نمازوں کے اوقات کا پتہ ایسے ہی چلتا تھا کہ مغرب سورج کا کنارہ چھپ گیا، افق سے نیچے چلا گیا، بس سمجھا جاتا مغرب ہو گئی، اور جب تک اس کی سرخی یا سفیدی افق پر رہتی مغرب کا وقت باقی رہتا۔ جب وہ سرخی یا سفیدی غائب ہو جاتی تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا اور عشاء کے وقت کا آغاز ہوتا، اور یہ اس وقت تک رہتا جب تک کہ صبح صادق شروع نہ ہو جاتی۔ صبح صادق کی علامت بھی ایسی ہوتی، جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے سے کافی پہلے افق پر مغربی سمت میں جہاں سے مشرقی سمت میں جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں پر دوبارہ سے جو ہے نا سفیدی یا سرخی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے طلوع ہونے کی علامت ہوتی تھی، یہ صبح صادق کے وقت کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ تو گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر جہاں کی فضائیں صاف ستھری ہوں وہاں اس کا اندازہ آدمی کو ہو سکتا ہے۔ عشاء کا وقت کب تک رہتا تھا؟ یہ سرخی تک رہتا تھا کہ سفیدی تک رہتا تھا؟ اس میں علماء کی دونوں طرح کی آراء ہیں۔ بعض حضرات کہتے تھے کہ بھئی سرخی تک رہتا ہے، سرخی جلدی چلی جاتی، یوں کہہ لیں کہ مغرب کے آدھا 35 منٹ کے بعد یہ سرخی غائب رہتی، اور سفیدی کافی دیر کے بعد جاتی ہے۔ تقریباً مغرب سے لے کر عشاء تک 1.25 گھنٹے 1 گھنٹہ 10 منٹ تک کا دورانیہ ہوتا ہے جب یہ مغربی سمت سے سفیدی غائب ہو جاتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 1.25 گھنٹے کے آس پاس ہوتا ہے، اس کے قریب قریب کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا، کیونکہ فقہ حنفی کے اندر شفق سے مراد وہی سفیدی مراد ہوتی ہے کہ جب تک سفیدی افق پر موجود ہے مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ چونکہ شہروں کے اندر اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پاتا، اس لیے ہمارے یہاں اوقات کی جو گھنٹیاں ہیں یا اوقات کے کیلنڈر ہیں اس کے ذریعے اوقات کی پہچان کی جاتی ہے، اور نہ گاؤں دیہات میں اب بھی جہاں اوقات کا پتہ نہیں چلتا لوگ اسی ذریعے سے ہی نمازوں کے اوقات کی پہچان کرتے ہیں۔ تو
تو پہلی قسم جو اللہ جل شانہ نے کھائی، فلا اقسم بالشفق، کہ میں شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ شفق سے ہی چونکہ رات کا آغاز ہونے لگتا ہے، اور رات کا آغاز ایک انقلابی اور ایک بہت بڑی تبدیلی کا پتہ دیتا ہے۔ دن کی زندگی الگ ہوتی ہے، رات کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ دن کی زندگی میں آدمی چست نشاط کے ساتھ رہتا ہے، کام کاج کے اندر بھی آسانی ہوتی ہے، طبیعت میں بھی چستی اور نشاط رہتا ہے۔ جیسے ہی رات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر کسل مندی شروع ہو جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں اور گھروں کا رخ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، وہ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں اور اپنے اپنے گھونسلوں اور اپنے اپنے رہنے کی جگہوں کا رخ شروع کر دیتے ہیں۔ آج برائی کا ارتکاب کرنے والے یا کچھ مجبور لوگ مجبوری میں راتوں کو جاگا کرتے ہیں، اور نہ بغیر عذر کے جاگنے والے تو آج ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اللہ معاف کرے راتوں کو دیر تک جاگنے کا جو رواج چل پڑا ہے، یہ نیک لوگوں کا یا باشعور لوگوں کا طریقہ کار نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا تسمروا بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد گپ شپ کی مجلسیں، بیٹھکیں اور ادھر ادھر جانے کے طور طریقے مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ عشاء کے بعد کا وقت بس آرام کا ہے، فوراً سو جائیں تاکہ بروقت فجر میں ہمارے لیے اٹھنا آسان ہو۔ دیر سے جاگنے کا، دیر سے سونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز میں آ پاتے ہیں، اور وہ دیر سے سونے کا خمیازہ فجر کی نماز کی قضا کی صورت میں، اس کی چھوٹ جانے کی صورت میں یا جماعت کی چھوٹ جانے کی صورت میں بھگتتے ہیں۔ جمعے کی نشست کے اندر بھی ہم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کی تھی کہ یہ 2 رکعتیں فجر کی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کا چھوٹ جانا دنیا بھر کی دولت کے چھوٹ جانے کے قائم مقام میں۔ یاد رکھیں، ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا واقعہ ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد پیچھے دیکھا تو ایک صحابی موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ انکوائری کرتے تھے، یہ کیوں موجود نہیں، یہ صاحب کیوں نہیں آ رہے اتنے دنوں سے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ موجود نہیں ہے، گھر پیغام بھجوایا کہ بھائی فلاں جو نا صحابی آج نماز میں موجود نہیں تھے، فجر میں موجود نہیں تھے۔ تو گھر والوں نے خبر دی کہ رات بھر تہجد پڑھتے رہے اور صبح کے قریب اچانک سے آنکھ لگ گئی اور فجر کی نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوری رات کا تہجد پڑھنا یہ ان 2 رکعتوں کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ آدمی ان 2 رکعتوں میں شریک ہو جائے، مجھے پوری رات کی تہجد سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ تو دیر سے سونے کا نتیجہ دیر سے اٹھنے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو شفق سے چونکہ رات کا آغاز ہوتا ہے، انسان کی زندگیوں میں تبدیلی اور تغیر پیدا ہونے لگتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس حالت کی قسم کھائی۔ دوسری قسم کھائی واللیل، کہ شفق کے غائب ہو جانے کے بعد تاریکی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو واللیل کی قسم کھائی وما وسق، ان تمام چیزوں کی قسم کھائی جو رات ڈھانپ لیتی ہے، گویا کہ تمام مخلوقات کی قسم کھائی گئی۔ والقمر اذا اتسق، چاند کی قسم کھائی جب وہ کامل ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند جو مکمل ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے والقمر اذا اتسق۔ چاند کا آغاز بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آغاز میں بالکل معمولی کمان کی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ 13، 14، 15 کو یہ مکمل ہو جاتا ہے، جس کو بدر کامل کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی اس پر آنے والے تغیر کو بھی اللہ جل شانہ نے بیان کیے۔ ان 3 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے جس طرح ان چیزوں میں تغیر و تبدیلی واقع ہو رہی ہے، پہلے رات کا آغاز تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ تاریکی میں تبدیل ہو گیا۔ دن چاند شروع میں کتنا معمولی سا باریک سا دکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ موٹا ہوتا ہوا مکمل ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی انسان کی زندگی پر مختلف حالات آتے رہیں گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جاؤ گے۔ پوری انسان کی زندگی کا ایک طرح سے اللہ جل شانہ نے نقشہ کھینچا
کہ جس طرح ان چیزوں پر تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں، خود انسان کی اپنی زندگی میں بھی طرح طرح کے تغیر واقع ہوتے رہتے ہیں، تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ کہاں وہ ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں تھا، 40 دنوں تک وہ اس حالت میں رہا، پھر نطفے سے وہ جمے ہوئے خون کی اور جمے ہوئے گوشت کی شکل میں تبدیل ہوا، پھر 40 دنوں کے بعد اس میں اعضاء بننے لگے، پھر 40 دنوں کے بعد اس میں روح پڑی، پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ پیٹ میں رہا، ماں کی اندر وہ خون کی شکل میں غذا پاتا رہا، پھر دنیا میں آیا تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور صاف شفاف اللہ جل شانہ نے ماں کی دودھ کی شکل میں اس کو فراہم کیا، پھر اٹھ کے بیٹھنے لگا، پھر بیٹھنے سے چلنے لگا، پھر شعور کی زندگی میں آیا، تعلیم و تربیت کے بوجھ اس کی گردن پر آئے، پھر معاش کی فکر سوال ہوئی، پھر جو ہے نا گرستی اس میں شروع ہوئی، شادی، اولاد، یہ سارے مراحل سے گزرا، اور پھر بالآخر دوبارہ بڑھاپے کی طرف آیا، پھر تبدیل ہو کر اپنے اصل انتظار گاہ قبر کی طرف اس کا رخ ہوا اور قبر میں جا پہنچا، اور پھر قبر کے بعد بھی وہ آگے ایک اور منزل کی طرف جو حقیقی منزل ہے، حشر کی منزل، جنت جہنم کی منزل، اس کی طرف اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس لیے قبر کے اس مرحلے کو بھی انتظار گاہ کہا جاتا۔ بہت سے لوگ قبر کے اوپر لکھتے ہیں آرام گاہ، تو یہ آرام گاہ نہیں ہے، وہ در حقیقت آرام گاہ کے بجائے انتظار گاہ ہے، ایک ویٹنگ روم ہے کہ ہم اپنے اصل منزل کی طرف بیٹھ کر وہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ انتظار گاہ کہلاتی ہے، نہ کہ آرام گاہ۔ آرام تو وہی ہوگا جہاں اللہ جل شانہ نصیب لکھ دے، ایمان والا ہوگا تو وقتاً وہ آرام پائے گا جنت کی نعمتوں کی صورت میں، اور بد نصیب نکلا تو جہنم کی نہ ختم ہونے والی سزائیں، تکلیفیں اس کا منتظر ہوں۔ تو انسان کی زندگی پر بھی طرح طرح کی تبدیلیاں اور تغیرات واقع ہو رہی۔ اللہ جل شانہ ان تغیرات کے ذریعے ایک ایمان والے کو اس بات کی ترغیب دے رہے کہ دیکھو ان تبدیلیوں سے سبق حاصل کرو، کوئی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، دائمی نہیں رہتی۔ آج کچھ ہیں صحت مند تندرست ہیں، کل کو یہ صحت، جوانی، تندرستی سب نے رخصت ہو کر جانا ہے، بالآخر ہم سب نے ایک حقیقی منزل کی طرف سدھار کر جانا ہے، وہاں کے لیے عقل مند لوگ تیاری کرتے ہیں۔ ایک شاعر اپنے شعر کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ حوادث زمانہ واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففن۔ یہ زمانے کی تبدیلیاں یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہوتی ہیں، نصیحت کرنے والی ہوتی ہے، یہ عبرت کی چیز ہوتی ہے۔ ہر تغیر تمہیں آواز دیتا ہے ففہم، کہ اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، بھائی تمہارا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، تم آتے تو اچانک آ جاتے ہو، بتلاتے بھی نہیں ہو، کبھی کبھار تو تھوڑا سا اتنا تو اہتمام کر لو، بھائی ذرا بتلا دیا کرو، پیشگی اطلاع دے دیا کرو۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے کہ میں جتنی دفعہ اطلاع دیتا ہوں شاید ہی کوئی تمہیں اطلاع دیتا ہوگا۔ فرمایا جب تمہارے سر میں درد ہوتا ہے یہ میری طرف سے اطلاع ہوتی ہے، میرے آنے کا وقت شروع ہوا۔ جسم میں تکالیف کا آغاز ہوا، یہ میری طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، اب میرے آنے کا وقت شروع ہوا۔ داڑھی کے بال سفید ہونے لگے، سفیدی کا آغاز ہوا، یہ میری طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، میرے آنے کا وقت شروع ہوا، اب تیاری پکڑ لو۔ گھر میں پوتا پوتی نواسا نواسی آ گئے، یہ میری طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ میرے آنے کا وقت آ چکا ہے، اب تیاری پکڑ لو۔ یہ تو میں اتنی دفعہ تمہیں تنبیہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ تو انسان ہے کہ اپنی غفلت کی چادر سے باہر ہی نہیں آتا، وہ غفلت میں ہی پڑا رہتا۔ تو یہ زمانے کی تبدیلیاں اور تغیرات یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہوئے ہیں، نصیحت کرنے والی ہیں کہ دیکھو سنبھل جاؤ۔ کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آج ہمارے درمیان موجود نہیں، ان کا جانا بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں کرتا۔ اس سے بڑا انسان کے لیے بد نصیبی کیا ہوگی، محرومی کیا ہوگی۔ آئے روز جنازے پڑھتا لیکن عبرت نہیں پکڑتا۔ یہ سب تغیرات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہماری نصیحت کا سامان فراہم کرتا۔ تو 3-4 قسمیں کھا کر اللہ جل شانہ نے
خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائے کہ تم بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاؤ. بعض احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں بدتر ہوتا ہے. ہر آنے والا سال گزشتہ سال کے مقابلے میں بدتر ہوتا ہے. اس لیے انسان یہ توقع نہ رکھے کہ آنے والے دنوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو پھر میں جو نیکی کے راستے میں لگ جاؤں گا, خود کو عبادات میں لگا دوں. ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں بدتر ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر گزارے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امت پر ہر 20 سال کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا بڑا حادثہ ضرور آ جاتا ہے, ہر 20 سال کے بعد, جو اس کے لیے تنبیہ کا اور اس کے لیے غفلت سے جگانے کا باعث و ذریعہ بن جاتا ہے. یہ حالات کا آنا, تغیرات کا آنا, ادھر حقیقت ہم ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کا اور آخرت کی طرف راغب کرنے کا باعث ہے. دیکھو آج جن مسلمانوں پر جو حالات فلسطین والوں پر جو آئے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہم پر آئیں اور ہمیں بھی اس دنیا میں سے جانا پڑ جائے. بالآخر جانا تو سب نے, کسی نے جلدی تو کسی نے تاخیر سے, لیکن عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے, اپنی آخرت سے غافل نہ. تو یہ 4 قسمیں یا 3 قسمیں اللہ جل شانہ نے کھائی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان 3 قسموں کے اندر اللہ جل شانہ نے مرنے کے بعد کے 3 مراحل کی طرف اشارہ کیا. سب سے پہلے قسم کھائی فلا اقسم بالشفق, کہ میں قسم کھاتا ہوں, اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق وہ دورانیہ ہوتا ہے جس میں ابھی تاریکی شروع نہیں ہوئی ہوتی, کچھ نہ کچھ روشنی سرخی کی شکل میں, سفیدی کی شکل میں موجود ہوتی ہے. گویا کہ دن کے کچھ نہ کچھ آثار موجود ہوتے ہیں. بالکل انسان کے مرنے کے بعد جب اول وہلے میں اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا, دنیا کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق برقرار رہتا ہے. ایک وقت تک یہ تعلق برقرار رہتا ہے. یہاں تک کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے قبر میں رکھنے کے بعد جب وہ دیندار آدمی ہوتا ہے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً اٹھ بیٹھنے لگتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے. ابھی اس کا دنیا کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہوا. یہ بالکل شفق والی زندگی ہے کہ جب شفق کا آغاز ہوتا ہے تو نہ اس وقت بالکل تاریکی ہوتی ہے, نہ بالکل یہ دن کے ساتھ تعلق ختم ہوا ہے. قبر کا پہلا مرحلہ, پہلا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ ایسی ہی نوعیت کا ہوتا. یہاں تک کہ جو لوگ ہوتے ہیں بس اوقات فرشتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ مجھے گھر والوں کے پاس جانے دو, مجھے ان کو اپنی حالت کی اطلاع دینی ہے, خبر دینی. اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں اپنی برائیوں کا قصد کرنے کے لیے اٹھتے ہیں کہ مجھے اس کام کے لیے جانا ہے, فلاں گناہ کے لیے جانا ہے, فلاں جناح عمل کے لیے جانا ہے, تو ہر وقت دنیا کی فکر, دنیا کا دھڑکا اس مرحلے میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جو مرحوم کے اعزاء اقرباء ہیں ان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں اور ان کے لیے جو ہے صدقہ و خیرات, ایصال ثواب جو بھی اپنی وسعت میں ہو, قرآن کی تلاوت, نمازوں کا اہتمام وہ کرتے رہیں. ایک وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ قبر کے مرحلے سے مانوس نہ ہو جائے. پھر دوسرا مرحلہ یہاں دنیا کے اندر پھر رات کا شروع ہو جاتا. واللیل وما وسق, قسم ہے رات کی اور ہر اس چیز کی جس کو رات ڈھانپ لیتی ہے. یہ عالم برزخ کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک وقت قبر کے اندر گزر کر دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, آدمی اپنی برزخی زندگی, جو قبر کی زندگی ہے, اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. اس برزخی زندگی کے ساتھ جب مانوس ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کی یہ فکر ختم ہو جاتی. یہاں تک کہ جو دنیا والے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں, ایک وقت تک یاد کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھی بھول جاتے ہیں. قبر والا بھی ایک وقت تک اپنے اعزاء اقرباء کو, مرنے والا بھی یاد کرتا ہے, لیکن ایک وقت کے بعد پھر وہ بھی بھول جاتا ہے. اب اس پر مرحلہ قبر کی تاریکی کا پیش آتا ہے. جیسے رات کے بعد اندھیری شروع ہو جاتی ہے تو یہ قبر کی تاریکی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اس پر روز اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہے, برے اعمال ہوتے ہیں تو غمزدہ ہوتا ہے, روتا ہے.
ان اوقات پر افسوس کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے. جس طرح رات کا مرحلہ آتا ہے تو انسان پر سارے خیالات اور دن بھر کے جتنے بھی امور ہیں ان سب کا ہجوم دماغ میں آ جاتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو برزخ کے مرحلے میں بھی انسان پر ایسی ہی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے یہ اعمال کی، کوئی غلط حرکت برا عمل کیا ہے، رات میں اس پر ندامت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، ایسی غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے. تو برزخ کے اس مرحلے کے اندر بھی انسان پر جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تیسرا مرحلہ اللہ جل شانہ نے والقمر اذا اتسق، کہ چاند کی قسم کھائی جب وہ کامل ہو جاتا ہے. یہ مرحلہ اس وقت آتا ہے جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، رات ہونے کے باوجود بھی دن کا سا سما لگتا ہے، ٹھیک ٹھاک روشنی موجود ہوتی ہے. قبر کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا تو اس وقت یہی مرحلہ پیش آئے گا، نہ بالکل تاریکی ہوگی نہ بالکل روشنی ہوگی، انسان گم سا ہوگا، اپنی آخرت کی فکر ہوگی. ہر آدمی اپنے نفس کے اندر اپنی ذات کے اندر مگن ہوگا کہ آج میرا کیا بنے گا. یعنی جو کہا جاتا نفسی کا عالم ہوگا وہ حشر کے میدان میں ہوگا. سونے کے بعد انسان دنیا و مافیہ سے بے خبر، بھلے وہ 14ویں کا چاند ہو کوئی سا بھی ہو. حشر کا میدان بھی ایسا ہوگا کہ آدمی دنیا و مافیہ سے بے خبر، اپنے اعزا اقربا سے بے خبر، رشتہ داروں سے بے خبر، اولاد سے بے خبر، والدین سے بے خبر. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، اللہ جل شانہ نے اس منظر کو ان آیات میں بیان کیا. ہر ایک دوسرے سے بے خبر ہو. اس لیے نیند کو موت سے تشبیہ دی جاتی. بعض روایات کے اندر آئے ہیں کہ النوم اخو الموت، یہ جو نیند ہے یہ موت کا ایک طرح سے بھائی. اس لیے جو سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر بھی موت ہی کے الفاظ موجود ہیں. روز سوتے وقت کون سی دعا ہم پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، آپ ہی کے نام سے میں مرتا ہوں، آپ ہی کے نام سے میں زندہ ہوں. کیونکہ موت کے ساتھ بڑی مناسبت رات کو حاصل. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جب سو جاتا ہے تو انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ نہیں اب اس کا وقت باقی ہے تو وہ روح دوبارہ بدن میں لوٹا دی جاتی ہے. اور جس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں اب اس کا وقت پورا ہو چکا، وہ نیند کی حالت میں ہی اوپر پہنچ جاتا ہے. بہت سے لوگ سوتے ہیں تو صبح اٹھ ہی نہیں پاتے، اجل ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے. یعنی روح ان کی جو نکال لی گئی تھی وہ واپس ہی نہیں آتی. اسے صبح بیدار ہونے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اے اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، آپ ہی نے ہمیں دوبارہ موت دینے کے بعد زندگی دی. وہ ہے کہ وہ موت کا ایک مرحلہ تھا جس کے بعد اللہ کی فضل سے ہمیں دوبارہ اٹھنا نصیب ہو. یہ 3 مراحل دنیا کے، آخرت کے 3 مراحل کے مطابق لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ضرور بے ضرور ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف تبدیل کیے جاؤ گے. اللہ کی طرف سے یہ قسمیں کھانے کے بعد انسان سے شکوہ ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے. روز و شب ان تغیرات کا، آنے والوں جانے والوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو، حالات کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو. دن کا آنا، رات کا جانا، پھر رات کا آنا، دن کا آنا، یہ سب انسان کے بارے میں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ یہاں قیام عارضی ہے. جس طرح ابھی دن موجود، رات غیر موجود ہے، ایسے ہی کل کو دوسرے موجود ہوں گے، ہم غیر موجود ہوں گے. تو انسان کو کیا ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. یہی والی آیت سجدہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دفعہ آیت سجدہ لازم ہو جاتا ہے. اگرچہ بار بار بھی تلاوت کی جائے ایک ہی آیت سجدہ، ایک ہی مجلس میں اگر کئی دفعہ بھی تلاوت کی جائے تو ایک ہی دفعہ سجدہ لازم ہوتا ہے، بار بار لازم نہیں ہوگا. اس لیے اگر 2-3 دفعہ بھی اس آیت کو پڑھا جائے تو ایک ہی سجدہ کافی ہے، کئی کرنے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ بھی اللہ کی طرف سے شکوہ کہ لوگوں کو کیا ہوا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہ عربوں کے اور اس زمانے کے لوگوں کے مناسبت سے کہی گئی. یہ سجدہ عموماً تعظیم کے لیے کیا جاتا تھا. جس
چیز کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرنا ہوتا تو اس کے سامنے اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ آدمی سجدہ ریز ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب جادوگروں سے ہوا، جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو کر جادوگروں کے سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو اس نے نگل لی. تو سب جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. ادھر حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی طرف اشارہ تھا. تو عربوں میں رواج تھا جب کسی چیز کی تعظیم بڑائی کا اعتراف کرنا ہو تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتے. عربی کا ایک شاعر گزرا بڑا مشہور، لبید ابن عاصم کے نام سے، لبید ملک الشعراء کہلاتا. شاعروں کی مجلس میں ایک دفعہ وہ شعر سنا رہا تھا تو اس کا شعر ایسا لوگوں کو پسند آیا کہ سارے کے سارے شعراء اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور اس کے بعد اس کا خطاب ملک الشعراء پڑھا کہ سب سے بڑا شاعر، شاعروں کا بھی شاعر. اس کے اشعار کو باقاعدہ بیت اللہ کی دیواروں میں لگایا گیا. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اسلام کی آمد سے پہلے. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت سجدہ تلاوت کی تو سجدہ فرمایا، اس لیے اس کو آیت سجدہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے. سجدہ شیطان پر سب سے زیادہ بھاری ہے. قرآن کریم میں 14 مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے جن کے پڑھنے پر. ان میں سے ایک یہ بھی شیطان پر اتنی بھاری ہوتی ہے کہ جب انسان ان آیات کو پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک اور مٹی ڈال کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہائے افسوس ابن آدم کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، اس نے سجدہ کر لیا، کامیابی حاصل کر لی، اور مجھے جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے سجدے سے انکار کر دیا، یوں تباہی میرے مقدر میں ٹھہری. تو سجدہ انسان شیطان کے سر پر خاک ڈالنے، مٹی ڈالنے اور اس پر ندامت اور افسوس کا اظہار کرنے پر مجبور کرتی ہے. اور اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ قرب کا باعث بننے والا عمل بھی سجدہ. سجدوں کے اندر مانگی گئی دعائیں اللہ کی یہاں جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ سرایت کر جاتی ہیں، تیزی کے ساتھ قبولیت کے منصب پر فائز ہوتی ہیں. اس نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور آیت سجدہ آتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، یکذبون، وہ اس قرآن پر سجدہ کرنے کے بجائے، اس پر ایمان لانے کے بجائے اس کو تو جھٹلاتے ہیں. اس پر عمل نہ کرنا، اس کو جھٹلانا، یہ کفر کی علامت، کفر کی نشانی ہے. واللہ اعلم بما یوعون، اللہ بخوبی واقف ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر کے رکھ رہے ہیں. ایک طرح سے شکوہ اللہ کی طرف سے، ہم ایمان والوں سے بھی. اللہ قرآن جیسی دولت ہمیں عطا کر رہا ہے، قرآن جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، لیکن لوگ ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر دنیاوی مال و متاع کو جمع کرنے میں لگے ہوئے. کمانے کے لیے فرصت، قرآن حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. دن اور رات بس کمانا کمانا ہمارے دماغوں پر سوار ہے. وقت نہیں ہے تو قرآن کو یاد کرنے کے لیے، وقت نہیں ہے تو قرآن کو سیکھنے کے لیے، وقت نہیں ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. کمانے کے لیے کتنا وقت، لغویات کے لیے کتنا وقت. حالانکہ یہ سب کچھ دنیا میں چھوٹ کر جانا ہے. کوئی آدمی بھی جتنا بھی وہ کما لے، جتنا بھی وہ کما لے، کھائے گا وہ 2-4 روٹیاں جس کے اندر جتنی پیٹ کے اندر گنجائش ہے. اپنے پیٹ میں کی گنجائش سے زیادہ کھائے گا تو خے کر جائے گا. اس لیے دنیا کے اندر بھی جتنی اللہ نے اس کی نصیب میں لکھا اتنا ملے گا. اس لیے لا حاصل تک وہ دو کہ جس کی وجہ سے یہ دینی امور کو بھی ترک کرنے کا جرم سرزد ہو رہا ہو. یہ محض حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. عقل مند وہ لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں جو آخرت میں کام دینے والی. واللہ اعلم بما یوعون، اللہ بخوبی واقف ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، پیغمبر انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے جو لوگ اپنی قرآن سے غافل، آخرت سے غافل. الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر. نیک اعمال کیے، نہیں ایسے اعمال کیے جو دنیا میں رہ جانے والے ہیں.
تو مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کا اور ان کے اعمال پر اجر و ثواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ اللہ جل شانہ نے ایک عقل مندی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا. صدقہ جاریہ جس کو ہم کہتے ہیں. اب صدقہ جاریہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نے کوئی بڑی مسجد بنا دی ہو, مدرسہ بنا دیا ہو. جس کو اس کی وسعت ہے تو ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے اندر یہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ انسان کم سے کم نیک اولاد کو تو چھوڑ کر جائے, اپنی اولاد میں کسی ایک کو حافظ تو بنا کر جائے. اپنی اولاد میں نہ صحیح, اپنی اولاد میں سے کسی کو بنا کر چلا جائے تاکہ کل قیامت والے دن شفاعت کا, سفارش کا ذریعہ بن سکے. نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ کے حکم میں داخل ہے. نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ کے حکم میں داخل ہے کہ مرنے کے بعد جن کے اجر و ثواب کا سلسلہ چلتا رہتا. ایک بچے کو حافظ بنا دیا, اس سے 10 لوگ حفظ کر رہے ہیں, ان سب کا اجر چلتا رہے گا. پھر وہ 10 بچے جو حافظ بن رہے ہیں, ان سے جتنے لوگ حفظ کر رہے ہیں, ان سے جتنے لوگ حفظ کر رہے ہیں, تا قیامت جتنے لوگ حفظ کرتے رہیں گے, قرآن پڑھتے رہیں گے, دین سیکھتے رہیں گے, سب کا اجر اس والد کے کھاتے میں چلتا رہے گا جس نے اپنی اولاد کو اس دین کے لائن میں لگایا. یہ اجر و ثواب کا سلسلہ تھمنے والا نہیں, تا قیامت چلتا رہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی آخرت سے غافل نہ ہو. دنیا کا جو کچھ بھی مال و متاع ہے, یاد رکھیے گا وہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لات چلے گا بن جا رہا, کچھ بھی ساتھ نہیں جانے والا سوائے کفن کی 2 چادروں. اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہوگی کہ انسان دنیا دن بھر صبح شام کما کر دوسروں کے لیے چھوڑ کر جائے اور اپنے لیے آخرت میں خالی ہاتھ چلا جائے. اللہ پوچھے تو کیا لے کر آئے؟ میں اپنے بیٹوں کے لیے بڑا مال چھوڑ کر آیا ہوں. کیا لے کر آئے؟ میرے لیے کیا لے کر آئے؟ بیٹے کو انجینئر بنا کر آیا ہوں. میرے لیے کیا لے کر آیا؟ پھر کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنا کر آیا ہوں, بیٹے کو فیکٹری دے کر آیا ہوں, دکان چھوڑ کر آیا ہوں, دے کر آیا ہوں, کاروبار دے کر آیا ہوں. اللہ پوچھے میرے لیے کیا لے کر آیا؟ یہ تو جواب دو. یہ تو سب تم نے اپنے لیے, دنیا کے لیے, اپنی اولاد کے لیے کیا. میرے لیے کیا لے کر آئے؟ جس نے اپنی اولاد کو نیک راستے پر لگایا وہ کہے گا کہ اللہ میں اپنے بچے کو دین کے راستے پر لگا کر آیا ہوں. بعض روایات کے اندر آیا کہ جب بچہ پہلی دفعہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, اسی وقت اللہ اس بچے کو, اس کے والدین کو اور اس پڑھانے والے کو سب کی مغفرت فرما دیتے. نہ ختم ہونے والا اجر, نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو اللہ جل شانہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں, الا الذین آمنوا, ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, لہم اجر غیر ممنون, ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا, جس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.